دنیا میں 197 ممالک موجود ہیں اور ہر ملک کے قوانین دوسرے ملک سے مختلف ہیں، لیکن دنیا میں بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر حیرت انگیز اور عجیب و غریب قوانین موجود ہیں، اور ان قوانین کے بارے میں جاننے کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نارتھ کوریا کے عجیب اور چونکا دینے والے قوانین کے بارے میں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے ملک میں کتنے سکون اور آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا میں کم جونگ اونگ کے مطابق کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل نہیں اپنا سکتا۔ نارتھ کوریا کے قانون کے مطابق مردوں کو 15 اور عورتوں کو 18 ہیئر سٹائل کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص ان ہیئر سٹائل کی بجائے کوئی اور کٹنگ کرواتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بالوں کا کلر بھی تبدیل نہیں کروا سکتے، اور عورتوں کو شادی سے پہلے لمبے بال رکھنے کی اجازت تو ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد کوئی بھی عورت اپنے بال لمبے نہیں رکھ سکتی۔ نارتھ کوریا میں تقریباً 2000 خوبصورت لڑکیوں کی فورس تیار کی جاتی ہے، جسے پلیئر اسکواڈ کہا جاتا ہے۔ اس اسکواڈ میں لڑکیوں کو صرف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ہائی کلاس اور بڑے آفیسرز کو انٹرٹینمنٹ اور سیکشول سروسز فراہم کر سکیں۔ نارتھ کوریا کے قوانین کے مطابق ملک کی ساری زمین اور پراپرٹی کنگ جونگ کی ملکیت ہے، یعنی یہاں کا کوئی شہری زمین اور جائیداد اپنے نام نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر بہت حیرانگی ہوگی کہ نارتھ کوریا میں سینیٹری پیڈز کسی بھی شاپ سے نہیں مل سکتے۔ پیڈز کے علاوہ برتھ کنٹرول پروڈکٹس مکمل طور پر پابندی ہے، یعنی نارتھ کوریا میں آپ کو چھوٹی شاپ سے لے کر بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور تک کانڈم اور سینیٹری پیڈز نہیں ملیں گے، اور نہ ہی کوئی شاپ کیپر یہ چیزیں بیچ سکتا ہے۔ نارتھ کوریا میں کوئی بھی مرد اور عورت جینز نہیں پہن سکتے، کیونکہ جینز پہننا کم جونگ کو پسند نہیں ہے، اور کم جونگ کا یہ کہنا ہے کہ جینز پہننے سے ویسٹرن کلچر کو فروغ ملے گا، جو کہ کم جونگ کو پسند نہیں، اس لیے وہاں کوئی بھی عورت جینز نہیں پہن سکتی، اور اگر کوئی عورت جینز پہنے تو اسے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر اسکول اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا ہے، جیسے میز اور کرسی وغیرہ، لیکن نارتھ کوریا میں پیرنٹس کو ہر چیز کے پیسے الگ سے مہیا کرنے ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو اپنی تعلیم کے لیے اسکول میں کام بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی اسکول کی صفائی وغیرہ۔ نارتھ کوریا میں لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے حکومت سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ پیونگ یونگ سٹی، جو کہ نارتھ کوریا کا کیپٹل سٹی ہے، اس شہر میں صرف ہائی کلاس اور ملٹری آفیسرز کو ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ اس شہر کے چاروں طرف گارڈز پٹرولنگ کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی غریب اور لوور کلاس انسان شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ نارتھ کوریا کے باقی علاقوں میں بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جبکہ پیونگ یونگ سٹی میں 24 گھنٹے بجلی میسر رہتی ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنے ملک میں یوٹیوب اور فیس بک استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں، کیونکہ نارتھ کوریا میں فیس بک، یوٹیوب اور باقی سوشل نیٹ ورکس پر مکمل طور پر پابندی ہے۔ وہاں پر وہی کچھ دیکھا جا سکتا ہے جسے دیکھنے کی اجازت وہاں کی گورنمنٹ نے دے رکھی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، نیوز پیپر سے لے کر ٹی وی چینلز تک گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہاں کا میڈیا اپنی گورنمنٹ پر تنقید کر سکتا ہے۔ اگر نارتھ کوریا میں آپ غیر ملکی فلمیں دیکھتے پکڑے گئے تو آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ وہاں کوئی شخص حکومت کی اجازت کے بغیر کمپیوٹر اور موبائل بھی خرید نہیں سکتا۔ نارتھ کوریا میں پوری دنیا کی طرح جیورجین کیلنڈر استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کا اپنا کیلنڈر ہے جسے جوچے کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اس کیلنڈر کو 1997 میں کوریا میں لاگو کیا گیا تھا۔ اس کیلنڈر کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیلنڈر کم ٹو سینگ کی تاریخ پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ جب کم ٹو سینگ پیدا ہوا تو نارتھ کوریا اور دنیا بھی تب پیدا ہوئی۔ دوستو، بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن کوریا کا ایک اپنا الگ ٹائم زون بھی ہے جسے وہ پیونگ یونگ ٹائم کہتے ہیں۔ کوریا میں قرآن اور بائبل جیسی کوئی بھی کتاب خریدنا اور رکھنا اللیگل ہے، کیونکہ وہ اسے ویسٹرن کلچر کا سیمبل سمجھتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں اگر کوئی شخص جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کی سزا صرف اس کو ہی نہیں ملتی، بلکہ اس کی آنے والی 3 نسلوں کو بھی دی جاتی ہے، جسے 3 پنشمنٹ رول کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ان تمام پابندیوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ نارتھ کوریا سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے۔
पकड़े जाने की सूरत में सीधा सजाए मौत मिल सकती है। कुछ लोग भागने में कामयाब होकर चाइना या साउथ कोरिया में चले जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के इन सब कवानीन को देखकर ये एहसास होता है कि हम अपने मुल्क में कितनी आज़ादी से और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम पर किसी भी तरह की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नॉर्थ कोरिया के इन फरसूदा कवानीन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें।